سر گلگت بلتستان کے اندر اب پیپلز پارٹی اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو پہلے تو کنگریچولیشنز آپ کو اور آپ کی پارٹی کو اور آپ کی کیمپیننگ کو کہ آپ کامیاب ہوئے. دوسرا یہ کہ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک فار گلگت بلتستان اینڈ اٹس پیپل آر کہ ہمارا جو آئینی سٹیٹس ہے جی بی کا، اس کا فیوچر کیا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ بہت شکریہ جی. میں خیر مبارک، آپ نے مبارک دی اور میں جی بی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، ان حالات میں بھی ساتھ دیا جب انہوں نے زیادہ ووٹ ہمیں دیے لیکن ہمیں سیٹیں کم ملی پچھلے الیکشن میں، اور اس سے پہلے بھی اسی طرح تھا. یہ 3 نسلوں کا ایک تعلق ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو ان کو ان کے حقوق دے سکتی ہے اور دلوا سکتی ہے. اور چیئرمین نے اس الیکشن میں بہت ان کے ساتھ جو تھے وہ اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں جو وعدے کیے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا اور وہ وعدے پورے بھی ہوں گے. رائٹ. اچھا، یہاں پہ گزارش ہے کہ جی حسن صاحب، میرا یہ سوال چھوٹا سا لے لیجیے گا. موسٹ امپورٹنٹ کوسچن آج کل یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی خود ہی اکیلے ہی گورنمنٹ بنائے گی جی بی کے اندر، یا پھر اکثریت ہونے کے باوجود اگر آزاد امیدوار بھی مل جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے باوجود نون لیگ کے ساتھ کولیشن ہو سکتا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر اس دفعہ بھی ہمیں ہمارا مینڈیٹ پورا مل جاتا، ہماری وہ 3 سیٹیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہیں اور وہ ہمارے سے چھینی گئی ہیں، وہ اگر نہ چھینی جاتی تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کے بنا بھی حکومت بنا لیتی. اب ہم یقیناً آزاد جو جتنے لوگ ہیں ان کو ملائیں گے، کیونکہ ہر جگہ پہ رنر اپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جن حلقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے اور جن حلقوں سے ہاری ہے، تقریباً 10 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی رنر اپ ہے، اور اس کا فرق جو ہے وہ انتہائی کم ہے. کہیں 24 ووٹوں کا ہے، کہیں 100 ووٹوں کا ہے، کہیں 200 ووٹوں کا ہے. تو اس تناسب سے ہم وہ سیٹیں ہارے ہیں اور بلکہ ہرائی گئی ہیں. تو ہم آزاد کو ملا کے اپنی حکومت یقیناً بنائیں گے. باقی اس ٹائم جو حالات ہیں ملک کے اندر، ہم تو کہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ آگے چلا جائے، لوگوں کو ساتھ ملایا جائے اور ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل کریں. پی ایم ایل این شاید اپنے اتحادیوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی تو کسی کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے اور وہ میں سے کسی کو چوز کرنا پڑے حکومت بنانے کے لیے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جائے گی یا آزاد امیدواروں کے ساتھ؟ نہیں، ہم آزاد امیدواروں جائیں گے. نون لیگ نے آنا ہوا تو آ جائے گی. نون لیگ کا ہمیں ایشو کوئی نہیں ہے، ہماری اپنی تعداد پوری ہے. انڈیپینڈنٹ اگر ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں حسن صاحب تو جی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ یہاں پر حکومت بنانے کے لیے اتحادی؟ دیکھیں، وہ تو جب بھی سیاستدان ملتے ہیں، اگر پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب آپس میں ملیں گے یا چیئرمین بلاول ملیں گے تو وہاں سیاسی گفتگو ہی ہوگی. وہاں جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو حکومت بنانے کی چیزیں ہیں، وہ تو وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. ہم تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ہم تو ان کو ان کے حقوق بھی دے رہے ہوتے ہیں. کچھ یہ بھی پی ایم ایل این کو یہ پرابلم، آپ یہ کلیئرٹی دے سکتے ہیں ہمیں کہ بجٹ کے ساتھ بھی مشروط کیا گیا ہے یہاں پر حکومت سازی کو گلگت بلتستان کے اندر؟ بجٹ کو ڈیلے کرنے کی ریزن بھی جو سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ لے دے کی پوزیشن کے اندر جو دونوں جماعتیں وہ آ جائیں گی. ایسا کچھ ہے یا پھر گلگت بلتستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. بجٹ تو خالصتاً جو صوبوں کی کٹوتی کے معاملات تھے یا ان حوالے سے یقیناً تھا. بجٹ کا حکومت سازی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بجٹ لیٹ ہوا ہے کہ حکومت ہوگی.
حکومت کا آپ کے سامنے سارے فگرز ہیں. ہمیں کتنی ایک ضرورت ہے جو ہم ان کے لیے کوئی اتاولے ہوئے پڑے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اکیلے حکومت قائم رکھ سکے, وہ وہاں پہ اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتے, تو وہ وہاں پہ کیا ان کو, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی. اچھا, اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالتے جائیں کہ الیکشن تو آپ نے بہت اچھا کھیلا اور اچھے طریقے سے جیت کے بھی سامنے آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ عوامل کیا رہے اس الیکشن کے جیتنے میں, اگر ہم ووٹنگ کی بات کریں؟ بیکاز آپ نے کہا کہ کافی کلوز کال تھی دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہمارے کینڈیڈیٹس کی. نہیں, ہم تو جہاں پہ جیتے ہیں ہم تو لیڈ کے ساتھ جیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سیٹیں ہم نے جیتی ہیں جی, ان پہ ہمارا مارجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو ہم نے لوز کی ہیں وہاں پہ ساری میں رنر اپ بھی ہم ہیں اور مارجن بھی بہت کم سے ہارے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں. جی, تو سب سے ضروری عوامل اس پروسیس میں کیا رہے؟ بیکاز ہارے ہیں تو کم مارجن سے ہارے ہیں, جیتے ہیں تو زیادہ مارجن سے جیتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی از پاپولر؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے 74 میں جب ایف سی آر کا خاتمہ کیا, وہ کالے قوانین جو راجگیری نظام کے تھے, جو شاہی نظام کے تھے, ووٹ کا حق دیا ان کو, سبسڈیز جو اس وقت دی وہ آج تک چل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں پہ بجلی کے کیا ریٹس ہیں, وہاں پہ آٹے کے کیا ریٹس ہیں, وہاں پہ پیٹرول کی کیا ریٹس ہیں, اور وہاں پہ یہاں تک کہ وہاں جو اس وقت ٹرانسپورٹ کمپنی پبلک سیکٹر میں سٹارٹ کی بھٹو صاحب نے, نیٹ کو, وہ آج بھی وہاں پہ سڑکوں پہ چل رہی ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں جو دیا ہے وہ دوسری جماعتیں نہیں دے سکتی. تو انہی بنیادوں پہ حقیقت بھی ہے, وہ ان کی شناخت دینے کے لیے راہ ہموار پیپلز پارٹی نے کی تھی. جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کا پورا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, اور یہ بات گلگت بلتستان کے لوگ جانتے بھی ہیں. آل دا ویری بیسٹ حسن صاحب, اینڈ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.